زرلین کہہ تو کہ تم مذاق کر رہی ہو۔ شنائے شوق رہ گئی تھی۔ شازل بھی بنچکلا گیا تھا، جبکہ نیہان اور بلاج ان کی حالت سے خاصا لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بھابھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ایسا ہوتا تو ہمیں تھوڑا بہت شک جو ہوتا، جو کہ نہیں ہوا۔ شازل کا لہجہ بے اعتباری سے بھرا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں مشائم تھی۔ تم لوگوں کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ زرلین نے اب کی بار شانے اچکایا، جبکہ بلاج کے ساتھ بیٹھی نیہان شاہ، وہ دونوں اب اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ نیہان، شازل تنگ تو نہیں کرتا؟ مجھے بتاؤ ورنہ میں اس کی درگت بنا کر جاؤں۔ نہیں لالا، بالکل بھی نہیں کرتا، بس جو میں بولتی ہوں وہی کرتا ہے۔ میرے تو فیصلے پر اف بھی نہیں کرتا۔ نیہان سچائی سے بولی۔ بلاج کو بھی شازل سے یہی امید تھی۔ وہ جانتا تھا وہ نیہان کو اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ لالا، کیا آپ لوگ جا رہے ہیں؟ ہاں نیہان، کافی دن ہو گئے۔ ویسے بھی تم جانتی ہو گھر میں ایک نیا ڈرامہ شروع ہوا ہے، اب جا کر اسے بھی تو ختم کرنا ہے۔ بلاج کے لہجے میں بیزاری آئی تو نیہان نے سمجھنے والے انداز میں اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ زرلین، میں یقین نہیں کر سکتی۔ مشائم کی شکل چینج تھی۔ چلو تم کہتی ہو تو اس نے شیڈ ماسک لگایا تھا، میں مان لیتی ہوں، مگر اس کی آواز تبدیل تھی، اس کا ڈریسنگ سینس اور اس کے وہ اتنے لمبے سیاہ بال تھے۔ شنایا نے حیران ہوتے دوران اپنا اشارہ اس کی پیٹھ سے نیچے کیا تو زرلین نے اسی وقت اپنا دوپٹہ ہٹایا اور جوڑے میں مقید اپنے بالوں کو فوراً سے رہا کیا۔ ایسے ہی تھے نا کالے چمکتے لمبے بال؟ زرلین نے اپنے خوبصورت بال ان کے سامنے کیے تو چند ثانیے کے لیے وہ دونوں ہی فک رہ گئے۔ اور رہی بات آواز تبدیل کی تو یہ وہ آلہ ہے جس سے میں اپنی آواز تبدیل کرتی ہوں۔ زرلین نے وہ وائس چینجر آلہ ان کے سامنے کیا۔ اب تو آ گیا ہوگا یقین، لیکن ایک بات تم لوگ یہ مت سمجھنا کہ اس سب کے پیچھے میرا مقصد صرف یاسمین ماما کو شکست دینے کا نہیں، بلکہ میں نے یہ سب اس لیے بھی کیا کہ سہ حویلی میں ہر فرد بھٹکا ہوا راہ راست پر آئے۔ میں یہ اس لیے بھی کیا کہ میں چاہتی تھی زاویان اللہ کے قریب ہو جائے، اور تم سب کو پتہ ہے وہ اب راتوں کو اٹھ کر نمازیں ادا کرتا ہے۔ وہ دونوں دلچسپی سے اس کی باتوں کو سن رہے تھے جیسے وہ کوئی کہانی سنا رہی ہو۔ تو مطلب تم نے ابھی تک بھائی کو نہیں بتایا؟ اور کب بتاؤ گی تم؟ شنایا اور شازل نے ایک ساتھ سوال کیا۔ میں چاہتی ہوں پہلے جو بگڑا ہے اسے سنوار دوں، پھر تمہارے بھائی کو جھٹکا دوں۔ اگر ہیٹ اوپر ہی جھٹکے دینے لگوں گی تو وہ بیچارہ مجھ سے بدگمان نہ ہو جائے یا پھر ناراض ہو جائے۔ اس کی بات بھی صحیح تھی۔ اگلے 2 گھنٹے وہ باتیں کرتے رہے اور کسی بات پر حیران ہوتے تو کبھی کسی بات پر مسکرانے لگتے۔ شام ہو چکی تھی۔ بلاج اور شنایا ابھی نے مل کر جا چکے تھے۔ یاسمین بیگم اس سے ملنے آئی تھی، مگر شنایا نے صاف منع کر دیا تھا کہ جب وہ خود کو سدھار لیں گی، اپنی غلطی سچے دل سے تسلیم کر لیں گی، اپنے بچوں کی خوشیوں میں خوش ہونے لگیں گی، تب شنایا بھی انہیں معاف کر دے گی۔ شنایا کی اس بات نے انہیں مزید سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ پہلے ان کا ارادہ عنبر شاہ کو بے نقاب کرنے کا اور چچی جان کو آئینہ دکھانے کا تھا، اس کے بعد وہ روشی والے معاملے کو دیکھنا چاہتے تھے۔ رات کو لیٹ زاویان گھر آیا تھا اور پچھلے آدھے گھنٹے سے زرلین اس کے کمرے میں موجود اسے سمجھا رہی تھی۔ زاویان پلیز بس ایک دفعہ ان سے بات کر لے، میں چاہتی تھی انہیں ان کی غلطی کا احساس ہو، دیکھیں وہ پچھتاوے میں ہیں۔ ایک دفعہ آپ ان سے بات کرنے تو جائیں، پھر پتہ چلے گا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ بھی ہیں یا نہیں۔ وہ اس سے راضی کر رہی تھی اور وہ انکار کیے جا رہا تھا۔ زرلین، میں کیسے انہیں معاف کر دوں؟ انہوں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا، انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا، کیا وہ کم نہیں تھا؟ انہیں ترس نہیں آیا؟ یہ سب کرنے سے پہلے میرا خیال سے اب مجھے ترس نہیں آنا چاہیے۔ زرلین 2 پل کو خاموش ہوئی۔ اس کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو رہا تھا۔ وہ اس حویلی کو سدھارنا چاہتی تھی اور سب اس کے مطابق ہو رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ زاویان اپنی ماں سے دور ہو جائے۔ صرف ایک دفعہ بات کر لیں، اس کے بعد آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ میرا فیصلہ ہوگا، لیکن ایک دفعہ یہ جان لیں وہ شرمندہ بھی ہیں یا نہیں۔ وہ اپنی بات پر ڈٹی تھی۔ جب زاویان نے ایک لمبا سانس کا اشتہار مانتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ صرف 5 منٹ کے لیے زرلین، اگر مجھے لگا وہ شرمندہ ہے، اپنی غلطی پر ہے، میں ان سے بات کر لوں گا، لیکن اگر کہیں بھی ان کی اداکاری دکھائی دی تو میں اسی وقت پلٹ جاؤں گا۔ اس نے شرط رکھی تو زرلین فوراً سے مان گئی۔ جی ٹھیک ہے، اب چلے جلدی سے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو زاویان اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ 11 بجے کے قریب کا وقت تھا۔ ابدار صاحب گھر نہیں تھے۔ یاسمین بیگم اس وقت کمرے میں اکیلی تھی جب زرلین ان کا دروازہ نوک کرتی اندر داخل ہوئی۔ بیڈ پر بیٹھی یاسمین بیگم نے نظریں اٹھا کر آنے والے کو دیکھا اور اسی لمحے اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہوئی تھی۔ اس کا ذہن بلنک کیا تھا۔ اس سے روز خود کو ملنے والے تانے یاد آئے تھے۔ اسے یاد آیا کیسے پوری میڈیا اب ان پر تھو تھو کر رہی تھی۔ انہیں یاد آیا کیسے کل پروڈیوسر نے اسے کال کرتے اپنے پروجیکٹ سے نکال دیا تھا، کیسے دن بدن ان کے شارٹ کینسل ہونے لگے تھے، کیسے لوگ کھلے عام ان کی برائی کرنے لگے تھے، انہیں ویڈیو میں ٹیگ کرنے لگے تھے، انہیں کالز کرنے لگے تھے، جس کی وجہ سے تنگ آ کر انہوں نے اپنا موبائل آف کر دیا تھا۔ اتنی ذلت وہ سہ نہیں سکتی تھی
عزت افزائی ان کی زرلین نے کروا دی تھی۔ اسے کرب سے گھورتی ہوئی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور فوراً سے زہریلے تاثرات سے اس کی جانب بڑھی تھی اور اس کے قریب آتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ گئی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے کمرے میں میرے سامنے آنے کی؟ پھاڑ کھانے والے لہجے میں گھرا کر بولتی وہ فنکاری تو ان کی گرجدار آواز سنتے بالاج کے قدم وہیں بند دروازے پر جم گئے تھے۔ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم میری نظروں کے سامنے آؤ؟ مل گیا تمہیں سکون؟ مجھے برباد کر کے تمہیں چین؟ میرا بیٹا میرا خاندان چھین کر بتاؤ کیا یہی چاہتی تھی تم؟ میں پوری دنیا میں ذلیل ہو کر رہ جاؤں؟ کر لیا تم نے مجھے ذلیل۔ اب کیا تم میری ذلت کا تماشا دیکھنے آئی ہو؟ یہ کہتے شاسمین یا یہ دیکھنے آئی ہو کہ شاسمین زندہ بھی ہے یا نہیں؟ تمہیں یہاں دیکھ کر میرا دل چاہ رہا ہے وہ چاقو پکڑو اور اسے تمہارا گلا چیر دو۔ نہ تم رہو گی نہ میری یہ نفرت باقی رہے گی۔ ان کے لہجے میں زہر ہی زہر تھا۔ زاویان نے اپنی مٹھیوں کو دبوچا اور اندر کی جانب بڑھا تھا۔ شاسمین کی اچانک سے نظر اندر آتے زاویان پر پڑی تو وہ دھک رہ گئی۔ زاویان بیٹا۔ ان کے لب کھلے تھے جب زاویان نے غیظ و غضب سے انہیں دیکھتے زرلین کی کلائی کو پکڑا اور فوراً سے اپنے پیچھے کیا تھا۔ دیکھ لیا تم نے زرلین؟ تم نے کہا تھا وہ شرمندہ ہوں کہ اپنی غلطی پر ہے، مگر یہ سب دیکھ کر مجھے تو نہیں لگ رہا۔ مجھے 1 منٹ بھی ان سے بات کرنی چاہیے۔ زاویان زرلین کو لیے دروازے کی جانب بڑھنے لگا جب شاسمین نے فوراً سے اس کا بازو پکڑتے اسے روکا تھا۔ زاویان رکو، ایسا کچھ نہیں ہے میرے بچے، میری بات سنو۔ شاسمین نے اس کا بازو پکڑ کر روکا تو زاویان نے سلگتی نظروں سے پیچھے اپنی ماں کی جانب دیکھا تھا۔ میں سب سن چکا ہوں شاسمین صاحبہ، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ کا دل کرتا ہے کہ اس کا گلا چیر دیں؟ اتنی نفرت شاسمین صاحبہ، اتنی نفرت آپ کے اندر جو اتنا سب ہونے کے باوجود بھی ختم نہیں ہو رہا؟ اس کی آواز میں کرب تھا۔ شاسمین بیگم کا دل مخصوص جگہ سے ہلا تھا۔ زرلین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پرسکون ہونے کو کہا، مگر اس کا غم زیادہ تھا۔ نہیں بیٹا، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ تمہیں پتہ ہے اس لڑکی نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ تم بتاؤ میں کیسے سب بھول جاؤں؟ ان کی آواز میں بے بسی اتر آئی تھی، ان کا لہجہ نم ہوا تھا، آنکھوں میں ہلکا سا پانی تہرنے لگا تھا۔ شروعات آپ نے کی تھی شاسمینہ صاحبہ، کیا آپ بھول گئی ہیں کہ آپ نے یہ نفرت کی جنگ خود شروع کی تھی؟ زرلین کی تو آپ سے کوئی دشمنی نہیں تھی، آپ نے اس دشمنی کے ڈور کو شروع کیا تھا۔ آپ اس وقت زرلین کے ساتھ وہ سب نہیں کرتی تو آج آپ کے ساتھ یہ سب نہیں ہوتا۔ آپ کیا چاہتی ہیں آپ کچھ بھی کریں اور آپ کو خمیازہ بھی نہیں بھگتنا پڑے؟ آپ جانتی ہیں نا یہ لڑکی جس سے آپ نفرت کرتی ہیں یہ مجھے یہاں پر لائی تھی، ورنہ میں یہاں کبھی نہیں آتا۔ آپ کو پتہ ہے اس نے مجھے کہا تھا چلے زاویان آپ کی ماں شرمندہ ہوگی، انہیں ان کی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا، مگر میں جانتا ہوں جو لوگ ایک دفعہ بگڑ جائیں پھر انہیں سدھرنے کا وقت لگتا ہے، اور آپ کا وقت ابھی جاری ہے۔ آپ بہت مغرور اور خود غرض ہیں شاسمین صاحبہ، لیکن جس دن آپ اپنی انا کو چھوڑ دیں گی، اپنی خود غرضی کو گلا گھونٹ دیں گی، دیکھیے گا اس دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زاویان نے اپنی مٹھی کو زور سے دبوچا ہوا تھا، بولنے کے دوران وہ رک بھی رہا تھا، کہیں گلے میں پھنسا آنسوؤں کا پھندا نہ بہہ جائے، کہیں وہ بے بس نہ ہو جائے، کہیں وہ اپنی کمزوری ان پر ظاہر نہ کر دے۔ بیٹا مت کرو میرے ساتھ ایسا، زاویان تم جانتے ہو نا میں تم پر جان چھڑکتی ہوں، میں بھلا تمہارا نقصان جان بوجھ کر کیوں کروں گی؟ شاسمین صاحبہ جان چھڑکنے والے انداز میں جان نہیں لیا کرتے، آپ جانتی ہیں زاویان میری جان بن چکا ہے۔ آپ جانتی تھی زرلین میری جان بن چکی ہے اور آپ اپنی جان چھڑکنے کے چکر میں اس معصوم کی جان لینے لگی تھی۔ زاویان نے ان کی بات ٹوک کر کہا، زرلین تو بس اس دوران اسے دیکھتی جا رہی تھی، کیسے وہ آج اس کے سامنے برائی کے خلاف کھڑا تھا۔ بیٹا میں نے وہ کیا جو مجھے صحیح لگا، میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری اس سے شادی ہو۔ بھیگے لہجے میں وہ صاف گوئی سے دریافت ہوئی تو زاویان نے اپنی آنکھیں بند کرتے بمشکل دانت پیستے ہوئے اپنا ابھرتا غصہ اپنے اندر اتارا تھا۔ بس کرے شاسمین صاحبہ، آپ نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی زرلین سے ہو، دیکھیں نہیں ہوئی میری شادی، اب تو آپ خوش ہیں نا اپنی انا میں، اپنے غرور میں، لیکن میری ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کی غلطی کو میں پوری زندگی نہیں بھلا سکتا۔ آپ نے جو مجھے بتایا میں نے اس پر یقین کیا، آپ نے جو مجھے سکھایا میں نے وہ بس سیکھا۔ آپ نے بولا یہ غلط، میں نے کہا غلط، آپ نے بولا صحیح، میں نے کہا صحیح، آپ نے مجھ سے جو منوایا میں نے آپ کے احترام کرتے مان لیا، مگر اب مزید نہیں۔ آپ ماں ہیں تو کیا ہوا، آپ کچھ بھی کریں گی؟ کیا آپ کے بچے روبوٹ ہیں؟ ان کے کوئی جذبات نہیں ہیں؟ کیا ان کی کوئی پسند نہیں ہے؟ ان کے اپنی زندگی پر کوئی اختیار نہیں ہے؟ اگر آج ہم سب آپ سے اتنا بدگمان ہیں تو صرف آپ کی وجہ سے، نہ آپ یہ سب کرتی، نہ آپ کے ساتھ یہ سب ہوتا۔ اور ایک بات اور، اب جب تک آپ کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، آپ اپنی حرکتوں پر شرمندہ نہیں ہوتی، آپ سیدھا راستہ اختیار نہیں کرتی، تب تک آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ کو اپنی انا میں رہنا ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کو اپنی تنہائی بہت ضبط کرنے کے بعد
بات کو حتمی شکل دیتے وہ زرلین کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈالتا جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ اس کی باتوں نے شازمین صاحبہ کی زبان پر قبض لگا دیا تھا۔ اس کی زبان مفلوج ہو گئی تھی، آنکھیں سمندر کی مانند ہو گئی تھی۔ ان کے دل پر گہرا گھاؤ لگا تھا، مگر دل میں موجود نفرت نے ابھی بھی ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ دروازے کے پاس پہنچتے وہ دوبارہ سے رکا اور پلٹ کر پیچھے کی جانب دیکھا۔ اگر دوبارہ اپنے زرلین کو نقصان پہنچانے کا سوچا بھی نہ تو میں آپ کو پوری زندگی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ دوبارہ سے سب کچھ نارمل ہو جائے تو آپ کو زرلین کو بھی وہی مقام دینا ہوگا جو آپ نے مجھے دیا ہے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ جیسے ہی زرلین کو لیے باہر کی جانب چلا، اسی وقت شاسمین صاحبہ کی آنکھیں دھندلانے لگی، مگر منظر بلر ہو گیا۔ وہ بیڈ کے ساتھ لگتی نیچے بیٹھتی ہی چلی گئی۔ ڈر لگا رات کو؟ نیہانشا ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی ہاتھوں میں لوشن لگا رہی تھی۔ جب اس نے شہزل کو شاور لے کر واش روم سے باہر آتے دیکھا تو پوچھا۔ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس وہ ہاتھوں میں پکڑے ٹاول سے اپنے بال رگڑنے لگا۔ مصروف تھا۔ جب نیہانشا کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے فوراً سے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو لائم لائٹ کلر کے کرتے پجامے میں اور ساتھ ہی سرخ رنگ کے شیفن کا دوپٹہ لیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شہزل چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کی نظریں بے اختیار ہی اس کے چہرے پر ٹھہر گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی پہلی نظر ہی اس کے ہونٹ کے موجود تل پر جا ٹھہری تھی۔ اس کا دل اسے بے قابو کرتا تھا۔ اس میں اتنی کشش تھی کہ شہزل بد حواس ہو جاتا تھا۔ نہیں، تم ساتھ تھی شاید اس لیے نہیں لگا۔ اس کی بلو گرنش آنکھوں میں اپنی ہیزل ہنی گری آنکھیں گاڑتے وہ مسرور سا بولنے لگا تھا۔ نیہان نے لوشن لگانے کے دوران سرسری نظر اس پر ڈالی۔ اس کا جواب سن کر وہ مسکرائی تو شہزل اس کے مسکراہٹ میں کھو گیا تھا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں میں کتنا خوش نصیب ہوں جو تم مجھے بن مانگے ہی مل گئی۔ اس کے چہرے پر نظر ٹھہراتے اس نے بولنا شروع کیا تو نیہان نے اپنی ساری توجہ اسے دے دی، ورنہ لوگ مانگ مانگ کر نہیں تھکتے تھے، مگر انہیں ان کی پسندیدہ چیز نہیں ملتی۔ وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوجنے لگا تھا۔ شہزل، اگر خدا تم پر اتنا مہربان ہے تو تمہیں چاہیے تم اس پر خدا کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں بن مانگے تمہاری پسند دے دی۔ اگر وہ دینے والا ہے تو وہ لینے والا بھی وہی ہے۔ نیہان کی باتوں کا مطلب وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ اللہ نہ کرے کبھی کوئی تمہیں مجھ سے چھینے، یہ خیال اس کے جسم سے روح کھینچنے لگا تھا۔ پھر تم بدلے میں شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ وہ اب اپنا رخ موڑ چکی تھی۔ شہزل اس کے سامنے تھا، وہ اس کے الجھے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ بدلے میں کیا میں تمہارے پاؤں دھو کر پیوں؟ اچانک سے اس کی بات پر شہزل نے نہ جانے مذاق اڑایا تھا۔ نیہان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا، مطلب صاف تھا اسے اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ میں تمہیں مفت میں نہیں ملی ہوں شہزل، اللہ نے میرے نام کو تمہارے نام کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ نے تمہاری قسمت میں مجھے لکھا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری محبت تمہیں دی ہے تو کیا تم 5 وقت نماز پڑھ کر اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے؟ جو تمہارے بن مانگے تمہارے دل کا حال جانتا ہے، کیا تم اس کے لیے مسلمان نہیں ہو سکتے؟ نیہان شاہ باتیں بالکل مشائم کی طرح کرتی تھی۔ اگر زاویہ سن لیتا تو یقیناً وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کروں؟ مجھے تو دعا تک مانگنی نہیں آتی۔ وہ بہت گہرا سوچ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا وہ اللہ کے قریب نہیں ہونا چاہتا تھا، بس اسے پتہ نہیں تھا اللہ کے قریب کیسے ہوا جاتا ہے۔ اسے پتہ نہیں تھا مسلمان صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں ہوا جاتا، اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنی ناجائز خواہشات کو ماننا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنی نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے دل پر مہر لگانی پڑتی ہے۔ صرف کہہ دینے سے اور کلمہ پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ مسلمان ہونے کے لیے اپنے اعمال کو درست کرنا پڑتا ہے۔ علم کس لیے ہے شہزل؟ سیکھنے کے لیے نا۔ جب اللہ نے تحفے میں مسلمانوں کو قرآن پاک دیا ہے تو سیکھتے کیوں نہیں؟ اس کی باتیں اتنی گہری تھی کہ شہزل کو جواب ڈھونڈتے ہوئے مشکل درپیش آئی۔ لیکن نیہان، تم نے کہا تھا قرآن پاک کو صرف عقل والے سمجھ سکتے ہیں، پھر میں ایک عام سا انسان اتنی فضیلت والی کتاب کو کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ وہ خود الجھا ہوا تھا، عجیب و غریب باتیں کرنے لگا۔ یہی تو فرق ہے دوسری کتابوں میں اور قرآن پاک میں۔ ایک عام انسان قرآن پاک کو اتنی جلدی نہیں سمجھ سکتا جتنا جلدی ایک مسلمان سمجھتا ہے۔ تم قرآن پاک کو عربی میں پڑھو اور کہو گے کہ یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر جب تم قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھو گے تو سب کچھ تمہاری سمجھ میں آنے لگے گا۔ تم نے مجھے کہا تھا نا کہ تم مجھے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ نیہان کے پوچھنے پر شہزل نے فوراً سے اس بات میں سر ہلایا۔ تو آج سے میں تمہیں کہتی ہوں، تم اللہ کو پالو، میں خود بخود تمہاری ہو جاؤں گی۔ وہ آرامدہ سی ہو کر بولی تو شہزل سوچوں میں غرق ہونے لگا۔ یہ سب کیسے ہوگا اور تم مجھے کیسے حاصل ہوگی؟ وہ الجھا ہوا تھا۔ نیہان کو لگا وہ 2 سال کا کوئی بچہ ہے جسے معلوم نہیں ہے اور وہ اب اس کی بیبی سٹنگ کرنے جا رہی تھی، مگر خیر اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اسے راہ راست پر لانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے تمہیں روز میرے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی، نیہان نے بولنا شروع کیا۔ شہزل سمجھنے والے انداز میں سر ہلانے لگا۔ اگر تم وضو کرواؤ گی تو میں پڑھ لوں گا۔ تم قرآن سمجھ کر
تمہیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنا ہوگا، اگر تم پڑھاؤ گی تو میں پڑھ لوں گا اور سمجھ بھی لوں گا۔ وہ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا اور نہان کو اپنے دل میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ تم آج سے کوئی برا کام نہیں کرو گے، اگر اچھائی تمہارے جیسی ہوگی تو میں برائی کو چھوڑ دوں گا۔ تم آنے والے رمضان میں روزے بھی رکھو گے، اگر سحری تم اپنے ہاتھوں سے بناؤ گی تو میں روزے بھی رکھ لوں گا۔ اور ایک آخری بات، تم اب سے شلوار قمیض پہنا کرو گے۔ اس نے آخری بات کہی تو شاذل کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، آج سے جو تم کہو گی شاذل صرف وہی پہنے گا۔ اس نے اس قدر سریلی آواز میں کہا کہ نہان کا دل گارڈن گارڈن ہوتا اچھل اچھل کر باہر آنے کو تیار تھا۔ میرے اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ دل میں کوئی اور ہے، دعاؤں میں کوئی اور شامل ہے، یہ کیسا امتحان ہے میرا؟ جائے نماز پر بیٹھا وہ سجدے میں جھکا تھا، آنکھیں بھیگی تھی، آواز نم تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، سارا عالم غفلت کی نیند سویا ہوا تھا۔ میرے اللہ، مجھے کوئی اشارہ دے، میں کیا کروں؟ ایک مرد کے دل میں دو عورتیں کیسے داخل ہو سکتی ہیں؟ میرے اللہ، میرا دل ایک ہے اور میں ایک ہی عورت کو چاہ سکتا ہوں، مگر میرے اللہ میں کیسے چنوں اور کسے نہیں چنوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو ہی مجھے راستہ دکھا، میں کیا کروں؟ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکتے جائے نماز پر جذب ہونے لگے، اس کا پورا چہرہ نم تھا، وہ اضطرابی حالت میں تھا۔ اس نے ان کچھ ہی دنوں میں نماز پڑھنا سیکھ لی تھی، اس نے صورتیں بھی یاد کی تھی اور اب اپنی توجہ قرآن پاک کو دے رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ یوٹیوب سے سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اب سجدے سے اٹھ چکا تھا، اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا، سر پر ٹوپی پہنی تھی، سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ وجیح مرد غضب ڈھا رہا تھا۔ نماز پڑھتے وہ اتنا دلکش لگ رہا تھا کہ اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو اس کی نظریں ہی اس پر سے نہیں ہٹتی۔ ہلکی بڑی ہوئی اس کی داڑھی چمک رہی تھی۔ اللہ، تو مجھے بتا کہ اب میں کیا کروں؟ تو مجھے بتا کہ میں کس کو چنوں؟ اللہ، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، میں کسی کا دل توڑ کر مزید گناہگار نہیں ہونا چاہتا۔ میرے اللہ، اگر ذلین میرے لیے بہتر ہے تو وہی میری زندگی میں رہے، اور اگر مشائب میرے لیے بہتر ہے تو وہ میری زندگی میں لوٹ آئے، مگر میرے اللہ مجھے کوئی راستہ دکھا جو صحیح راستہ ہو۔ دعا میں پھیلائے جوڑے اپنے ہاتھ اس نے اپنے چہرے پر پھیر لیے تھے۔ اس کے بعد وہ کھڑا ہوا اور جائے نماز طے کرتے اپنے بازو پر رکھا، پھر چلتا وہ سائڈ ٹیبل کے پاس آیا، جائے نماز وہاں پر رکھا اور کمرے میں پڑا ہوا قرآن پاک اس نے اٹھایا تھا اور صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ جب بھی قرآن پاک کو اپنے ہاتھ میں پکڑتا اس کی آنکھیں نہ جانے کیوں بے اختیار بہنے لگتی۔ اب وہ اس کی آنکھیں دوبارہ سے بھیگ چکی تھی۔ اس نے قرآن پاک کو چوم کر کھولا اور پہلے پارے کے دوسرے رکوع پر جا رکا۔ موبائل اس کے پاس تھا، موبائل کو آن کیا، پہلے پارے کی تفسیر نکالی اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیا تھا۔ بالاچھا اوپر والے فلور میں گیسٹ روم میں موجود لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا۔ آس پاس اس نے فائلز کا ڈھیر بکھیرا ہوا تھا۔ لنچ کا وقت تھا اور امبر شاہ اسے بلانے اوپر آئی تھی۔ اس نے 5 منٹ بعد آنے کا کہا جب شنایا نے اسے گیسٹ روم سے نکلتے دیکھا تھا۔ اس کا پلان ورک کر رہا تھا، ڈیسائیڈ تو وہ پہلے کر چکا تھا، بس اب ایکشن باقی تھا۔ وہ بالاج کے کمرے سے نکلتی سیڑھی کی جانب بڑھی تھی۔ شنایا نے ابھی اپنے قدم فوراً ہی اس کی جانب بڑھائے تھے۔ چچی جان آج گھر نہیں تھی، وہ اپنی کسی پرانی سہیلی کی طرف گئی تھی، اس لیے ان سب نے مل کر آج کے دن کا انتخاب کیا تھا، ورنہ چچی جان کے ہوتے وہ اتنی آسانی سے اس کا پردہ فاش نہیں کر سکتے تھے۔ امبر شاہ اپنے ہی دھیان میں سیڑھی سے اتر رہی تھی جب شنایا نے بنا قدموں کی آواز کیے بغیر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ابھی 10 سے 12 سیڑھی کا راستہ طے کرنا باقی تھا جب شنایا نے اپنا پیر اس کے پاؤں کے آگے کیا، جس کی وجہ سے امبر کا پاؤں رول ہوا اور وہ چیخیں مارتی ایک جھٹکے سے آگے کی سمت پھیلتی سیڑھیوں میں رول ہونے لگی۔ اس کی چیخوں کی آواز اتنی تیز تھی کہ سب ڈائننگ روم سے باہر نکلتے حال کی جانب بڑھے تھے۔ امبر شاہ رول ہوتی گئی اور شنایا پریشان کن تاثرات سے اپنے چہرے پر سجاتی اس کی جانب بڑھی تھی۔ بالاچھا بھی باہر آتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا۔ امبر شاہ سیڑھیوں کا راستہ طے کرتی آخری سیڑھی پر آتی بے ہوش ہو گئی تو چچا جان اور التمش صاحب فوراً سے اس کی جانب بڑھے تھے۔ امبر امبر پورے حال میں امبر امبر کی آوازیں گونجنے لگی۔ اسے چوٹ تو نہیں لگی تھی مگر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ بالاج گاڑی نکالو جلدی، چچا صاحب پریشان ہوئے گویا تو وہ شنایا اور زہرا بیگم سے اسے اٹھاتے باہر کی جانب بڑھے تھے۔ پھر اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ ایک ساتھ 2 گاڑیاں ہسپتال کی جانب روانہ ہوئی تھی۔ چچا صاحب کو اچانک سے امبر کی کوکھ میں موجود بچے کا خیال آیا۔ کچھ نہیں ہوگا، بچہ بالکل ٹھیک ہوگا، تم فکر نہیں کرو۔ انہوں نے چچا صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی۔ دوسری گاڑی میں شنایا، بالاج، امبر اور زہرا بیگم موجود تھے۔ شنایا فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ بالاج گاڑی ڈرائیو کرنے کے دوران شنایا کی جانب لپکا تھا۔ شنایا کہیں زیادہ زور سے دھکا تو نہیں دیا تھا؟ بالاج نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا تو شنایا نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے گھورا تھا۔ فکر نہیں کرے، مری نہیں ہے، زندہ ہے، وہ خاصا جل کر بولی تو بالاج کے لبوں پر ہلکے سے مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر جلدی ان کی گاڑی ہسپتال کے سامنے جا رکی
اور وہ لوگ امبر کے لیے ہسپتال کے اندر روانہ ہو گئے تھے۔ زاویان آج شام کو آپ فری ہیں؟ سرلین نے اسے میسج کیا کیونکہ وہ اب تھانے جانے لگا تھا اور گھر میں کم ہی موجود ہوتا تھا۔ ہاں سرلین، فری ہوں۔ کیا ہوا، کچھ بات کرنی ہے؟ زاویان نے 5 منٹ کے بعد میسج کیا تو زرلین نے فوراً سے اسے رپلائی دیا، جی میں سوچ رہی تھی آج شام کو ہم دونوں کہیں ساتھ ڈنر کریں، کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں۔ ہاں کر لیتے ہیں، مگر خیریت؟ اس بار فوراً سے رپلائی آیا، جی مجھے آپ سے بات کرنی تھی، بلکہ کچھ بہت ضروری بتانا تھا، اسی لیے۔ کیا بتانا تھا؟ وہ تو لنچ پہ بتاؤں گی نا۔ کیا اتنی ضروری بات ہے؟ جی بہت ضروری ہے، آپ وقت سے آ جائیے گا، پھر ہم ڈنر کرنے چلیں گے۔ اس نے ایک آخری میسج ٹائپ کیا تو زاویان نے اوکے کے ساتھ اسمائلی والا ایموجی بھی بھیجا تھا۔ اس وقت سب جان چکے تھے زرلین ہی مشائم تھی، سوائے زاویان کے اور وہ شاسمین بیگم کے۔ موبائل رکھنے کے بعد وہ کھڑکی کے پاس سے اٹھی اور اپنے وارڈروب کی جانب بڑھی تھی اور اندر سے کچھ ڈریسز نکالتی سلیکشن کرنے لگی۔ امبر شاہ کو وارڈ میں لے جایا گیا تھا، باقی سب بھی اس کے پاس موجود تھے۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہے تھے۔ زیادہ کچھ نہیں ہوا انہیں، بس انہیں تھوڑی سی چوٹ لگی ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر ان سب نے انہیں گھورا تھا۔ ڈاکٹر چوٹ کہاں لگی ہے؟ ان کے سر کے پیچھے تھوڑی سی چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی، باقی زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہیں انجیکشن لگا دیتا ہوں، درد بھی ختم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے صفحے پر کچھ دوائیاں لکھ کر ان کی جانب بڑھائی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے ہسپتال آتے ہی چچی جان کو کال کرتے بتایا تھا، اب وہ سیدھی ہسپتال ہی آ رہی تھی۔ اور ڈاکٹر، بچہ وہ کیسا ہے؟ اسے تو کچھ نہیں ہوا نا؟ بچہ ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر وہاں سے جانے لگے جب چچا جان نے انہیں مخاطب کرتے پوچھا تھا، کون سا بچہ؟ ڈاکٹر نے فوراً سے لاعلمی کا اظہار کیا، ڈاکٹر شی از پریگننٹ۔ اس بار بالادشاہ بولا تو ڈاکٹر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ نو مسٹر بالادشاہ، شی از ناٹ پریگننٹ۔ وہ ترکی بترکی بولے تھے، ڈاکٹر آپ کیا بول رہے ہیں؟ ہماری بچی ماں بننے والی ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں؟ یہ آواز التمش صاحب کی تھی۔ سوری مس التمش، مگر آپ کی بیٹی پریگننٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی کلیئرٹی چاہیے تو ہم الٹرا ساؤنڈ بھی کروا سکتے ہیں، آپ کو یقین آ جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات پر صرف چچا صاحب ہی دھک رہ گئے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر؟ ہم نے چیک اپ کروایا تھا، یہ امید سے ہے۔ نہیں مسٹر بالاج، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ پریگننٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کنفرم کرنا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کروا لیں۔ امبر شاہ ابھی بھی بے ہوشی کی حالت میں لیٹی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے جو انجیکشن لگایا تھا اس کی وجہ سے اسے مزید غنودگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر پلیز آپ الٹرا ساؤنڈ کروائیں، یہ پریگننٹ ہے، کلیئر ہو جائے گا۔ بالاج کے کہنے پر ڈاکٹر نے نرس کو اندر بلایا اور ان سب کو باہر جانے کو کہا۔ تقریباً 10 منٹ میں الٹرا ساؤنڈ ہو گیا۔ جب ڈاکٹر نے ان سب کو اندر آنے کو کہا تھا اور ان سب کی توجہ اسکرین کی جانب متوجہ کروائی جو کلیئر تھی، اسی وقت تقریباً بھاگتی چچی جان اندر آئی اور الٹرا ساؤنڈ اور ڈاکٹر کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ دیکھیں مسٹر بالاج، کوئی بچہ نہیں ہے، اگر بچہ ہوتا تو الٹرا ساؤنڈ میں آ جاتا، میرے خیال سے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ڈاکٹر کے الفاظ دروازے پر کھڑی چچی جان پر ہتھوڑے کی طرح برسے تھے۔ چچی جان کا دل اسی لمحے دھک دھک کرتا باہر آنے کو تیار تھا۔ کیا انہوں نے آنے میں دیر کر دی تھی؟ کیا ان کی بازی ان پر پلٹ گئی تھی؟ ڈاکٹر کے لفظ اور حویلی والوں کے حیرت بھرے تاثرات نے ان کے سر پر بمباری کی تھی۔ ان کے پیر اسی لمحے زمین میں دھنس گئے تھے۔ مسٹر التمش، آپ کی بیٹی پریگننٹ نہیں ہے اور اب یہ بالکل ٹھیک ہے، پھر جیسے ہی ہوش میں آتی ہیں آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سب کو ہونکوں کی طرح چھوڑے دروازے کی جانب بڑھے تھے جب ان کے پیچھے نرس بھی کمرے سے نکل گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی چچی جان نے پھرتی کی رفتار سے امبر شاہ کی جانب دیکھا جو ہلکی ہلکی آنکھیں کھولنے لگی تھی۔ اصل جھٹکا تو چچا صاحب کو ملا تھا جو اپنی بیوی کے ماسٹر مائنڈ گیم سے انجان تھے۔ امبر ہوش میں آنے لگی تھی تو سب کی نظریں ایک ساتھ اس کی جانب مرکوز ہوئی تھی، جبکہ چچی جان کو تو کچھ سمجھ نہیں آئی وہ اب کیا کریں۔ ان کا پلان اتنی جلدی فلاپ ہو گیا تھا، ابھی تو انہوں نے گیم شروع کی تھی، اس کا اختتام بھی ہو گیا۔ ان کے چہرے کے رنگ اٹھ چکے تھے۔ جب وہ دوبارہ سے اپنے خرافاتی دماغ کو کام پر لگاتی، اگلے ہی لمحے اس کی جانب بڑھی تھی اور بیڈ پر امبر شاہ کے قریب پہنچتی اسے تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولتے دیکھنے لگی۔ پھر بنا اس کی چوٹ کا لحاظ کیے انہوں نے اسے بازو سے پکڑا اور ایک جھٹکے میں بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ جو پوری طرح بھی ہوش میں بھی نہیں آئی تھی ایک دم سے اس رد عمل پر گھبرا گئی۔ جھوٹی کہیں کی، تو نے ہم سے جھوٹ کہا۔ چچی جان کا بھاری ہاتھ ہوا میں معلق ہوا اور اچانک سے امبر شاہ کے چہرے پر ایک شاندار تھپڑ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ ایک دم ہی اپنے گال پر ہاتھ رکھتی بائیں جانب جھکی تھی۔ تو نے ہم سب سے جھوٹ کیوں بولا؟ تو نے ہمیں اپنے جال میں پھنسایا، ہمارے ساتھ گیم کھیلی۔ چچی جان اب کی بار اسے یوں بالوں سے پکڑتے اس کا چہرہ اوپر کی جانب کیا تو امبر شاہ نے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہی، مگر کچھ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا، جبکہ باقی سب اس کے پاس کھڑے تھے۔
اور افسوس سے دیکھنے لگے۔ عمر شاہ نے ناسمجھی سے ایبرو چکاتے چچی جان کو دیکھا تو انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی توجہ الٹرا ساؤنڈ کی جانب مرکوز کروائی، جسے دیکھتے ہی وہ چند ثانیے کے لیے دھک رہ گئی تھی۔ چچی جان کو اس پر بے تحاشا طیش آیا تھا۔ وہ اسے سمجھا کر بھی گئی تھی کہ سنبھل کر رہنا، مگر پھر بھی وہ بے عقل لڑکی ان کے جال میں پھنس گئی تھی۔ وہ ماں نہیں بننے والی تھی، کوئی بچہ نہیں ہے تیری کوکھ میں۔ تو ماں نہیں بننے والی، کوئی بچہ نہیں ہے تیری کوکھ میں۔ تو نے بالاج کو حاصل کرنے کے لیے اور حویلی رہنے کے لیے ہم سے جھوٹ کہا۔ کرب بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ زہر اگلنے لگی تو عمر شاہ نے ان کی گیم سمجھتے کھا جانے والی نظروں سے انہیں گھورا تھا۔ کشف چچی، یہ آپ کا پلان؟ ابھی وہ فقط اتنا ہی بولی تھی جب چچی جان کا ہاتھ دوبارہ اٹھا اور اس کے دائیں گال پر گہری چھاپ چھوڑ گیا۔ بکواس بند کر عمر، تجھے شرم نہیں آئی یہ سب کرتے؟ تجھے پتا بھی ہے ہم سب کتنے خوش تھے، مگر تو نے ہمارے ساتھ گیم کھیلی۔ اس بار عمر شاہ نے زہریلی نظر سے دیکھا تو چچی جان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ عمر بیٹا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ التمش صاحب افسوس سے اس کی جانب دیکھتے باہر کی جانب بڑھے تھے جب زہرا بیگم بھی ان کے پیچھے گئی تھی۔ تمہاری اس حرکت پر میرا دل چاہتا ہے میں تمہارا گلا دبا دوں۔ چچی جان نے مکمل اداکاری کرتے اب کی بار ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا گلا دبایا تو شنایا کے ایک اشارہ کرنے پر بالاج آگے کی جانب بڑھا تھا۔ چچی جان رہنے دے، چھوڑ دے اسے، اب میں خود دیکھ لوں گا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ بالاج کی آنکھیں گلابی پن ظاہر کرنے لگی، مگر اس کے تاثرات دیکھ کر عمر نے بمشکل تھوک نکلا تھا۔ بالاج میری بات سنے۔ عمر کا انداز بے بس ہوا تو بالاج نے اسی لمحے سے سالم نگلنے والی نگاہوں سے گھورا تھا، جبکہ چچی جان کا تو دل چاہ رہا تھا کہ سچ میں اس کا گلا دبا دے جس نے ان کا بنایا گیم خراب کر دیا تھا۔ مگر خیر اس نے اپنا نقصان کیا تھا، ورنہ چچی جان کو تو سارے معاملے سے آرام سے گزر جائیں گے۔ تمہاری سوچ کی طرح تمہاری حرکتیں بھی گھٹیا ہیں۔ یہ ہسپتال ہے، یہاں زیادہ تماشا نہیں لگا سکتے۔ اسے گھر لے کر چلے، اب جو بات بھی ہوگی گھر جا کر ہوگی۔ کڑک لہجے میں بولتے اپنی پشت پر ہاتھ باندھتے اس نے چچی جان کو اشارہ کیا تو وہ عمر کو بیڈ سے اتارتی باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ 8 بجے کے قریب کا وقت تھا۔ اس وقت زاویان ملک اور زرلین شاہ لاہور کے سب سے مہنگے ریسٹورانٹ میں موجود تھے۔ اوپن ایریا ہونے کی وجہ سے وہاں پر چلتی تازہ ہوا زرلین شاہ کو مسرور کر رہی تھی۔ زاویان کے ساتھ بیٹھی وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ بیک سائڈ کے ایریا میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، یا پھر زرلین نے پورا ایریا ہی بک کروایا تھا۔ زرلین، تم نے شاید کچھ بات کرنی تھی مجھ سے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہمیں یہاں آئے، مگر تم کچھ بول نہیں رہی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے زاویان نے اسے باور کروایا تو زرلین نے ارد گرد سے نظریں ہٹاتے ہوئے اپنی براؤن چمکتی آنکھیں اس کے وجیح چہرے پر مرکوز کی تھی۔ وائٹ شرٹ پر سرخ رنگ کا کامدار دوپٹہ لیے وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ پیروں میں سرخ رنگ کا خصہ، چہرے پر بس ہلکی سی لپسٹک اور ہاتھوں میں بس ایک باریک سی انگوٹھی موجود تھی۔ اس کی بنسبت زاویان بلیک پینٹ شرٹ میں سرخ سلک کی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ داڑھی ہلکی سی بڑی تھی، خوبصورت نقوش اور صاف چمکتی رنگت ارکالودہ پیشانی پر وہ بار بار انگلیاں چلا رہا تھا۔ بال سلیقے سے سیٹ تھے۔ وہ زاویان پہلے کھانا کھا لے پھر بتاتی ہوں۔ زرلین نے خود کو کمپوز کرتے کہا تو انہوں نے کھانے کا آرڈر کیا۔ وہ اب یہی چاہتی تھی کہ پہلے کھانا پرسکون ہو کر کھا لیا جائے، اس کے بعد وہ زاویان کو ساری سچائی بتائے گی۔ ایسی بھی تم نے کیا بات کرنی ہے زرلین؟ زاویان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نے کیا بات کرنی ہے جو وہ اتنا گھبرا رہی تھی، یا پھر اسے تھوڑا ڈر تھا کہ زاویان ناراض نہ ہو جائے۔ 5 منٹ کے بعد انہوں نے مزید باتیں کی تو اتنی دیر میں کھانا بھی آ گیا۔ پھر ان دونوں نے ہلکی پھلکی باتوں کے دوران کھانا کھایا۔ کھانا ختم کرتے ہی زاویان دوبارہ سے اس کی جانب متوجہ ہوا جب زرلین نے ایک گہرا سانس لیتے بولنا شروع کیا تھا۔ زاویان، آپ نے مجھ سے کبھی پوچھا نہیں کہ میں اتنے مہینے کہاں تھی؟ اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرتے وہ ہلکا سا ہکلاتی بولی تو زاویان نے تعجب سے اسے دیکھا۔ زرلین، تم نے خود بتایا تھا تم خان بابا کے گھر تھی، انہوں نے تمہاری مدد کی تھی۔ زاویان کا انداز سرسری تھا۔ جی زاویان، میں وہاں بھی تھی، مگر میں سیاہ حویلی میں موجود تھی۔ پچھلے کچھ مہینوں سے میں آپ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ بہت ساری ہمت جمع کرتے اس نے بولنا شروع کیا تو زاویان ابھی بھی الجھا تھا، یا پھر اس کی باتیں زاویان کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ زرلین، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اگر تم سیاہ حویلی ہوتی تو میری متلاشی نظروں سے اوجھل کیسے رہتی؟ زاویان کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ جی میں جانتی ہوں، ایک دم سے آپ کو بتانا تھوڑا مشکل ہوگا، اسی لیے میں پہلے آپ کو کچھ چیزیں دکھاتی ہوں۔ زرلین نے بولنے کے دوران اپنا دوپٹہ اپنے بازو سے ہٹاتے اپنی قمیض کا کھلا بازو اوپر کی جانب کیا تو زاویان نے تذب بذب سے اسے دیکھا تھا۔ یہ چوٹ دیکھے زاویان۔ زرلین نے اپنا بازو اوپر کرتے وہ گولی لگنے کی چوٹ
اس کے سامنے کی تو زاویان ایک دم سے ہکا بکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کے تھوڑے سے موجود زخم کو دیکھ کر پھیلی تھی اور اس کے برہنہ بازو کو دیکھتے وہ متذبذب کا شکار ہوا تھا۔ یہ چوٹ تمہیں کیسے لگی؟ زاویان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اپنی انگلیوں کے لمس سے اس کے بازو کو چھوا تو اسے بالکل وہی احساس ہوا جسے مشائم کو چھونے سے ہوتا تھا۔ گولی لگی تھی۔ بالاج لالا نے غلطی سے گولی چلا دی تھی۔ زاویان کی انگلیاں ابھی بھی اس کے نرم بازو پر موجود تھی، جس کی وجہ سے زرلین نے ایک گہرا سانس لیا، مگر وہ گولی تو مشائم کو لگی تھی۔ زاویان نے ہونک ہوتے چہرے سے اس کے زخم کو دیکھتے اس کے چہرے پر نظریں ڈالتے کہا تو زرلین نے اب کی بار اپنی گردن سے ہلکا سا دوپٹہ سرکایا تو اسی پل اس کی چمکتی گردن واضح ہونے لگی۔ یہ دیکھیں، یہ نشان دیکھیں۔ اب کی بار اس نے اپنی گردن پر موجود وہ سیاہ ہوتے نشان دکھائے جو زاویان ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ اس کی گردن دیکھ کر اسے اسی لمحے مشائم کی گردن یاد آئی تھی۔ اب جو میں کہنے جا رہی ہوں وہ دھیان سے سنیں۔ آپ کی دوسری بیوی مشائم خان میں ہی ہوں، زرلین شاہ۔ زرلین بولتے ہوئے خاموش ہو گئی جب زاویان ملک چند ثانیے کے لیے دھک رہ گیا تھا۔ اس کے حواس ایک پل میں صحیح سے ٹھکانے لگے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سکتے سے باہر نکلا اور یکدم سے اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ مذاق کر رہی ہو نا تم زرلین؟ میں جانتا ہوں تم ڈر چکی ہو کہیں میں مشائم کو اپنی زندگی میں داخل نہ کر لوں، تمہیں نہ بھول جاؤں، اسی لیے تم یہ سب کر رہی ہو نا؟ زاویان بولنے کے دوران ہنسا تھا، پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ بلند کہکے لگاتے اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، جبکہ زور زور سے ہنسنے کی وجہ سے اب اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی تھی۔ زاویان میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ہی آپ کی مشائم تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں خان بابا کے گھر رہتی تھی، مگر پھر میں نے ایک پلان بنایا جس میں خانم نے میری مدد کی اور میں زرلین شاہ سے مشائم خان بن کر آپ کی حویلی میں داخل ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا نکاح وہ بھی میں نے ہی کروایا تھا۔ میں نے آپ کو سیدھے راستے پر لانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ سب کیا اور میں خوش ہوں آپ نے ساری برائی کو چھوڑ دیا۔ میں خوش ہوں مشائم کے جانے کے بعد آپ نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اللہ کو چنا۔ آپ نماز پڑھنے لگے، آپ نے تہجد کو اپنی عادت بنا لیا۔ میں خوش ہوں کہ آپ میں تبدیلی آئی۔ زرلین کا لہجہ ٹھہراؤ سے بھرا تھا۔ اچھا زرلین بس کرو، اور کتنا ہنساؤ گی؟ میں سمجھ چکا ہوں تم مشائم سے جیلس ہوتی ہو، اور مجھے لگتا ہے اس سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے، اس نے بتایا ہے نا تمہیں یہ سب؟ زاویان میں مذاق نہیں کر رہی، میں ہی مشائم تھی، میں نے ہی یہ سب پلان بنایا تھا۔ اب آپ بولیں گے کہ مشائم کا چہرہ اتنا چینج تھا، اس کی آواز اور تھی، تو میں آپ کو آپ کے پوچھنے سے پہلے بتا دیتی ہوں۔ آواز کو تبدیل کرنے کے لیے میں ایک آلے کا استعمال کرتی تھی اور شکل تبدیل کرنے کے لیے شیلڈ ماسک لگاتی تھی۔ زرلین نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں جھانکنے لگی۔ یہ دیکھیں، یہ ہے وہ آلہ جس سے میں اپنی آواز تبدیل کرتی تھی۔ زرلین نے وہ آلہ اس کے سامنے کیا، پھر اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے منہ کے قریب کرتی کچھ بولنے لگی۔ زاویان سنے میری آواز بدل گئی ہے نا؟ اس نے وہ آلہ اپنے منہ کے قریب کرتے کہا تو زاویان نے محسوس کیا کہ وہ سچ میں اس کی آواز بدل کر مشائم کی آواز میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اور یہ ماسک، اسے بھی دھیان سے دیکھے، ایسی ہی تھی نا آپ کی مشائم؟ زرلین نے وہ شیلڈ ماسک کی بریک سے جھلی ہوئی اس کے سامنے کی تو زاویان نے ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ اسے لگا اچانک سے پورا آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آیا تو آپ خان بابا کو فون کر کے پوچھ لیں کہ سچ کیا ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ میں ہی مشائم تھی۔ زرلین کے الفاظ اس کی سماعتوں سے گرم کوئلے کی طرح ٹکرائے تھے۔ آپ رکے، میں خود کال کرتی ہوں۔ زرلین نے اپنا موبائل نکالا اور خان بابا کو کال ملا دی، پھر دوسری جانب سے دوسری رنگ پر ہی کال اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم خان بابا، آپ بتائیں مشائم کون تھی؟ زرلین نے اسپیکر آن کرتے سوال کیا تو خان بابا جواباً ہنسنے لگے۔ زرلین بیٹا آپ جانتی تو ہو، آپ بھی مشائم ہو، پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ مگر بیوی جی کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ آپ مجھے بتائیں، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ نہیں خان بابا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، چلیے میں بعد میں بات کروں گی، چچی جان اور انابیہ کا خیال رکھیے گا۔ زرلین نے کال کٹ کرتے ہوئے زاویان کے جانب دیکھا جو ایک پل میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس کے کان اسی وقت شائیں شائیں کرنے لگے، اسے یقین نہیں ہوا جو اس نے سنا ہے گویا وہ سچ ہے۔ ایک طرف حیرانگی تھی، دوسری طرف خوشی تھی کہ وہی مشائم ہے جسے حاصل کرنے کے لیے وہ راتوں کو اٹھ کر سجدے میں رویا کرتا تھا۔ اس کا مطلب میری مشائم تم ہو اور میری زرلین بھی تم ہو۔ زاویان کی حیرت اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے تو یقین کرنا مشکل تھا، مگر یقین کرنا بھی ضروری تھا۔ اس کی وہلانہ نظروں میں دیکھتے زرلین نے ہلکا سا مسکراتے اپنا سر اس بات میں ہلایا تو زاویان نے بے خودی کے عالم میں ایک جھٹکے سے اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ او میرے خدایا، تو کتنا مہربان ہے، میں نے تیرے سامنے اپنا مسئلہ رکھا اور تو نے میری ہر پریشانی دور کر دی۔ زاویان کو اس پل لگا تھا کہ وہ جتنا بھی اس وقت اپنے اللہ کا شکر ادا کرے گا اتنا ہی کم ہے۔
زاویان کی یکدم سے آنکھ کی بھیگی تھی، اس نے فوراً سے اپنا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں گرا لیا۔ زاویان آپ ناراض تو نہیں ہیں مجھ سے؟ زرلین نے اپنے حواسوں میں بیگانے ہوتے دیکھ اپنی مخصوص جگہ کو چھوڑتی اٹھتی اس کی جانب بڑھی تھی، جب زاویان نے سسکیوں کے دوران رونا شروع کیا تھا۔ اس کی ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز پورے بیک ایریا میں گونجنے لگی، اس کے آنسو متواتر بہتے اس کی ہتھیلی میں جذب ہونے لگے۔ اسے لگا جیسے اللہ نے اس کی تمام دعائیں سن لی ہوں، اسے لگا جیسے اللہ نے اسے معاف کرتے اس پر اپنا کرم کر دیا ہو، اور حقیقت میں ایسا ہی تو ہوا تھا، ورنہ وہ اس چیز کو لے کر کتنا پریشان ہوتا تھا کہ اگر وہ زرلین کو چنے گا تو مشائم کا کیا ہوگا، اور اگر مشائم کو چنے گا تو زرلین کا کیا ہوگا۔ اسی کشمکش میں وہ اتنا جکڑ چکا تھا کہ اب حقیقت اسے تسلیم کرنی تھوڑی مشکل ہو رہی تھی۔ زاویان، زرلین کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ اب کیا کرے، جبکہ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر زاویان کے چہرے پر موجود اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کا لمس اپنے ہاتھوں پر محسوس کرتے زاویان نے اسی پل اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ زاویان کا چہرہ پورا بھیگا تھا، آنسوؤں سے تر تھا۔ زرلین کو اندازہ نہیں تھا کہ زاویان اس سے اتنی محبت کرتا ہے، محبت چاہے وہ زرلین سے کرتا یا پھر مشائم سے، مگر دونوں ہی صورتوں میں وہ اسی کا ہی رہتا۔ زاویان کے موٹے موٹے آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے داڑھی میں جذب ہوئے تھے، جب اسی وقت وہ فوراً سے زرلین کی جانب بڑھا اور اسے اپنے بازو کے حصار میں تنگ کرتا، اپنے مضبوط سینے کے ساتھ لگاتا خود میں بھینچ گیا تھا۔ زرلین کو اپنے سینے سے لگاتے سے یکدم سے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ وہ بتا نہیں سکتا تھا وہ اسے ایک لمحے میں اتنا پرسکون محسوس کر رہا تھا جتنا اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا تھا۔